جی ڈرامہ ہمراز کی ایپیسوڈ 3 کا ریویو دوں گی۔ یہ ویڈیو کل آئی اور مجھے تھا کہ لاسٹ ایپیسوڈ بھی انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ ایک دکھائی تھی، اس ویک میں انہوں نے 2 ایپیسوڈ دکھا دی مجھے، جو بہت بعد میں رات کو پتہ لگی، تو میں اس لیے ویڈیو لیٹ بنا رہی ہوں۔ اچھا، سوال یہ کرنا تھا، کیا جو فراز جس لڑکی کو پسند کرتا تھا، کیا اس کی ماں نے اس کو زہر دے دیا اور اس کو پھر اس کی ڈیڈ باڈی کو جلا دیا گیا؟ یہ ہوا، یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ اور جو فراز تھا، کیا اس کی دوستی اس سارہ سے بھی تھی جو عائزہ خان ہے، کیا اس کے ساتھ بھی دوستی تھی؟ اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اور ڈرامے میں مزید کیا ہونے جا رہا ہے، اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ جو فیروز خان ہے یعنی کہ سائم، وہ اس کی والدہ، وہ دونوں گھر کو ڈیکوریٹ کر رہے ہیں کیونکہ جو اس کا بیٹا ہے سارہ کو لے کر آئے گا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کال آتی ہے جس میں اس کی کزن بھی ہے، جو ایس پی ہے وہ اس کی کزن بھی ہے، اور وہ اسے بتاتی ہے کہ تم ہاسپٹل آ جاؤ۔ اور ہم نے ڈرامے میں دیکھا ایک بلنڈر، وہ یہ کہ اس نے اپنے کزن کو بھی نہیں بتایا کہ فراز کو کوئی گولی وغیرہ لگی ہے، لیکن جو اس کی گرل فرینڈ ہے، فیروز کی جو گرل فرینڈ ہے یعنی کہ لائبہ خان، وہ اپنے باپ کو جب بتاتی ہے تو کہتی ہے کہ فراز بھائی کو گولیاں لگی ہیں اس لیے ہمیں ہاسپٹل جانا ہے، یعنی کہ یہ بالکل غلط ہے، ایسا کچھ تھا ہی نہیں، یعنی کہ اس کو تو بتایا ہی نہیں تھا۔ فیروز خان کو بھی ہاسپٹل آ کے پتہ لگتا ہے کہ اس کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور گولی لگنے کا تو اس کو بعد میں پتہ لگتا ہے، تو اس لڑکی لائبہ کو کیسے پتہ لگ گیا؟ بہرحال ڈرامے میں یہ غلطی تھی جس کو ڈسکس کرنا بھی ضروری تھا۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہاسپٹل آتا ہے اپنی والدہ کو لے کے، اس کے ساتھ اس کا ایک دوست بھی ہوتا ہے، اور اسے ہاسپٹل آ کے پتہ لگتا ہے کہ بہت ڈر ڈر کے، بہت تکلیف کے بعد جو اس کی کزن بھی ہے اور وہ پولیس افسر بھی ہے، وہ اسے بتاتی ہے کہ، بلکہ وہ بھی نہیں بتاتی، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ پولیس کا ایک اور اہلکار ہوتا ہے، وہ اسے بتاتا ہے کہ ڈیڈ باڈی ادھر ہے، تب اسے پتہ لگتا ہے میرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اور بہرحال یہ ڈرامے کی غلطی جو ہم نے دیکھی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ظاہر جوان بیٹے کی قتل اور پھر اس کی ڈیتھ، اور یہ سب کچھ اتنا ہولناک تھا، وہ ظاہر ہے اس کے بعد تو پھر ڈرامے میں ایک خاموشی والا سین تو چلنا ہی تھا۔ وہ خاموشی والا سین جو تھا وہ ہم نے دیکھا پورے ڈرامے میں اوورال وہ چھایا رہا، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جو عائزہ خان ہے یعنی کہ دوسری سارہ، اس کی شادی بالکل سر پر آ گئی ہے، اور وہ اپنے ہسبینڈ کے، اپنے منگیتر کے ساتھ ان کا چل رہا ہے سلسلہ۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کیونکہ آپس میں یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار بھی کرتے ہیں، یہ کزن بھی ہیں، اور ان کی شادی بلکہ ایک دن رہ گئی ہے شادی پہ، اور یہ مایوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اور شمیم ہلالی جو اس کی دادو ہیں وہ بھی وہی باتیں کر رہی ہیں جو انہوں نے پروری ڈرامے میں بات کر رہی ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ یہ جو فراز ہے وہ اپنی جو بیوی ہے، کیونکہ اس نے چپکے سے نکاح کیا ہوا ہوتا ہے، وہ اس سے ملنے کے لیے جاتا ہے، اور ہم پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں جب اس کو تو مار دیتے ہیں، لڑکی کے جو گھر والے ہیں بھائی وغیرہ مار دیتے ہیں، ظاہر باپ بھی ملوث ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہ بھائی اپنی بہن کو اپنے گھر لے کر آتا ہے، تو اس کے بعد وہ رونا دھونا جو کرتی ہے اپنے بھائی کو مارتی ہے، یعنی کہ یہ وہ اس سوسائٹی کو دکھا رہے ہیں، اس قبیلے کی فیملی دکھا رہے ہیں جہاں پہ لڑکی کی پسندیدگی کو اتنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں کہ اس کو قتل بھی کر دیتے ہیں، اور جس کو وہ پسند کرتے ہیں اس کو بھی قتل کر دیتے ہیں، تو یہ وہ قبیلہ دکھا رہے ہیں۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ فیروز خان جو ہے وہ سختے میں ہے، اور اس کے ساتھ وہ بیٹھی ہے جو لڑکی ہے، اس کی کزن بھی ہے اور پولیس افسر بھی ہے، وہ اسے کہتی ہے کہ تم مجھ پہ ٹرسٹ کرو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ فیروز خان کو کچھ اپنے بھائی کی پرانی باتیں بھی یاد آ رہی ہیں، جہاں پہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی سے بہت پیار کرتا ہوں، بھابھی بے شک آ جائے لیکن بھائی کی جگہ اپنی رہے گی۔ اور پھر ہم ساتھ ساتھ میں عائزہ خان کا دیکھتے رہتے ہیں، بیچ میں وہ دکھاتے رہتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ ملنے کے لیے رات کو آتا ہے، اور پھر وہ اپنی دادی کو چکمہ دے کے نکل جاتی ہے، اپنی کزن کو، اپنی بہن کو اعتماد میں لے کے، اور پھر وہاں جا کے سی وی پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں ہی بات کرتی ہے، جو اس نے فون لیا تھا فراز سے، پھر فون کال کرتی ہے، وہ اس کو وہی بات بتا رہی ہوتی ہے، اور وہاں پہ ان دونوں کا ایسے مطلب ایک طرح کا بس مذاق، ایک دوسرے کو چھیڑنا چھاڑنا جو اس طرح کا ہوتا ہے، بس وہی دکھا رہے تھے، کوئی اتنی امپورٹنٹ بات نہیں تھی۔ اور بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ بڑوں کی بات مان لینی چاہیے، اگر وہ کسی کا فون یوز نہ کرتی اس طرح سے تو اتنی بڑی مصیبت ان کے گھر نہیں آتی جو اب اس کے سر پہ آنے والی ہے، اسے ابھی پتہ بھی نہیں ہے، اس کی ذرا سی غلطی، ذرا سی وہ جو اس نے ڈیئر کو ایکسیپٹ کیا، اس نے اس کو کیا دن دکھایا۔ آج مطلب بات یہ ہے کہ کبھی کسی کے
فون سے نہ کال کرنی چاہیے، نہ اپنی فون کسی کو دینا چاہیے کال کرنے کے لیے، کتنی بڑی مصیبت آ سکتی ہے ہم نے دیکھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ FIR کاٹنا چاہتی ہے، وہ اسے کٹوانا چاہتا ہے، وہ اسے کہتی ہے کہ میں کر دوں گی، تم فکر نہ کرو، مجھ پہ اعتبار کرو، لیکن وہ اپنی بہن کے اپنے بھائی کے معاملے میں اپنی اس کزن کے اوپر بھی ٹرسٹ نہیں کر رہا ہوتا۔ اور جنازے کے ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کی ماں ہے وہ اپنے بیٹے سے عہد لیتی ہے، وہ اپنے بیٹے سے عہد لیتی ہے کہ تم بیٹے کا ضرور بدلہ لو گے، اور وہ ظاہر ہے وہ تو بدلہ لے گا، آپ کو پتہ ہے وہ اپنے بھائی سے دیوانہ وار محبت کرتا ہے۔ اچھا، میری پیشن گوئی یہ ہے کہ اسے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی جو ماں ہے اس نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ آپ اس کو نہ ماریں، یہ معاملہ میں خود دیکھ لوں گی۔ تو میں آپ کو لوگوں کو اگلی ویڈیو پہ یہ بتاتی ہوں، کیونکہ یہ ویڈیو اینڈ پر آ گئی اور آپ لوگ اینڈ تک تو دیکھتے ویڈیو نہیں ہے، تو اس لیے میں آپ لوگوں کو ایک الگ سی ویڈیو بناتی ہوں، بتاتی ہوں کہ ہوا کیا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جب یہ لوگ جلا دیتے ہیں لڑکی کے مطلب دکھاتے ہیں کہ لڑکی جل گئی ہے، تو اس کے بعد پھر اس کے جو فیملی والے آتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ظاہر ڈرامہ بازی ہوتی ہے افسوس کرنے کا، وہی چل رہا تھا۔ ڈرامہ بازی اس لیے کیونکہ انہوں نے تو اپنی بیٹی کو خود ہی مارا ہے، تو پھر یہ کیا کس بات کا افسوس کر رہے ہیں اور کس بات کی تعزیت وصول کر رہے ہیں۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ فراز جو 2 قسطوں کے لیے آیا، اس کا قتل ہو گیا ہے، ماں دکھی ہے، اور بس یہی کچھ ہے۔ اگلے ایپیسوڈ تک مجھے اجازت ہے، تھینک یو۔